یہ کہنے والے اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کی بات کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، ان هو الا وحی یوحی، میں جو وحی کرتا ہوں وہ وہی کہتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آخر وہ کیوں نہیں 60 سال کی نماز اس کی قبول ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع نہیں، نماز اس طرح کی نہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور ہم کو پڑھنا سکھایا۔ اس سے ہٹ کر کے انسان اپنی مرضی سے نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی جلدی پڑھتا ہے، کوئی اٹھک بیٹھک کرتا ہے، کسی کو نماز یاد نہیں ہے، کسی کو کیا پڑھنا دعائیں یاد نہیں ہے، مختلف قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اصل میں نماز جو ہے جسے صلاح کہتے ہیں، یہ ہم بندے ہیں، اللہ ہمارا رب اور مالک ہے، اس کی بندگی کا ایک طریقہ ہے، اس کی بندگی کا ایک طریقہ ہے۔ تو بندگی میں اگر کھوٹ ہے، بندگی میں اگر خرابی ہے، تو ہم کیسے اس کے دربار میں اس کو پیش کریں اور وہ کیسے قبول کریں؟ دوسری حدیث میں آپ کو بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود آ کر کے آپ کو سلام کیا اور آپ سے مصافحہ کیا۔ آپ نے فرمایا اذهب فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اب وہ شخص گیا، دوسری مرتبہ نماز پڑھا، پھر آیا تو اللہ کے رسول نے وہی فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح سے 3 مرتبہ ہو گیا، اور تیسری مرتبہ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ اس سے بہتر نماز مجھے آتی نہیں، جو آتی ہے سو میں نے پڑھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھلائی۔ نماز کتنے اطمینان سے، کتنے خشوع اور خضوع سے، کیا دعائیں پڑھنا ہے۔ جیسے ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، الحمدللہ اس مسجد میں عادت پڑ گئی ہے، اطمینان سے سجدہ ہوتا ہے، 2 سجدوں کے بیچ میں ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وعافنی وارفعنی واہدنی، اور بعض روایتوں میں ورزقنی بھی ہے۔ تو یہ اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے۔ صلاح پوری کی پوری جو ہے دعا ہے، صلاح جو ہے پوری کی پوری صلاح دعا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے۔ تو اگر دعائیں ہم کو یاد نہیں ہیں تو ہماری نماز بیکار ہے۔ اس لیے میں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے۔ بات کہاں تک پہنچی تھی؟ ہماری سجدے تک پہنچی تھی، ہے نا، سجدے تک پہنچی تھی۔ انشاءاللہ آج سجدے سے شروع کریں گے۔ سجدہ اگر امام پڑھا رہا ہے تو ہم جب تک امام سجدے میں زمین پر سر نہ رکھ دے ہم کو حرکت نہیں کرنا، ہم کھڑے رہیں گے۔ جب اس کا سر زمین سے لگ گیا پھر آپ سجدہ کریں گے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ ہم بھی جا رہے ہیں امام کے ساتھ۔ اس سلسلے میں آپ کو 4 باتیں بتایا تھا۔ ایک آپ کو یاد ہوگا، ایک مسابقت، دوسرا موافقت، تیسرا مطابقت، چوتھا مخالفت۔ پھر دوہرا رہا ہوں آج میں۔ مسابقت کہتے ہیں امام کے رکوع سے پہلے رکوع میں چلا جانا، امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہو جانا۔ اب ان کو معلوم ہے کہ اب سجدے میں جا رہے ہیں، تو امام سجدے میں جانے کے پہلے بھائی جان سجدے میں چلے گئے، اور سجدے سے امام ابھی اٹھ کے بیٹھا نہیں کہ یہ اس سے پہلے اٹھ گئے۔ تو یہ سارے اعمال جو ہیں مسابقت، بیفور مسابقت۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے موافقت، یعنی امام کے ساتھ امام بھی رکوع میں جا رہا ہے، آپ بھی رکوع میں جا رہے ہیں، وہ اٹھ رہا ہے آپ بھی اٹھ رہے ہیں، ایکول، دونوں برابر برابر۔ وہ سجدے میں جا رہا ہے آپ بھی سجدے میں اس کے ساتھ ہی جا رہے ہیں، وہ اٹھ رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ رہے، اس کے اٹھنے کے بعد نہیں اٹھ رہے، اس کے ساتھ ہی اٹھ رہے ہیں۔ یہ ہو گئی موافقت، ایکولیٹی۔ تیسرا ہے متابعت، امام کی اتباع۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ امام رکوع میں چلا گیا، بعد آپ رکوع میں جائیں گے، وہ رکوع سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آپ رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوں گے۔
وہ سجدے میں زمین پر سر رکھ دیا پھر آپ سجدے کے لیے جائیں گے. یہ ہو گئی اتباع، فالو. یہ کیا ہوا؟ فالو. اور اسی کا حکم ہے، اسی لیے امام بنایا جاتا ہے. کیا حدیث ہے اللہ کے رسول کی؟ انما جعل الامام لتؤمموا. امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو. سمجھ رہے؟ تو تیسرا کیا ہے؟ متابعت، فالوئنگ. چوتھا ہے مخالفت. مخالفت کے معنی، آپ قیام میں کھڑے ہیں، وہ رکوع میں جا کر 2 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ دیا، اب اٹھ رہا ہے، اٹھ گیا، آپ رکوع میں جا رہے ہیں. وہ سجدے میں گیا تو آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں، بعد میں آپ رکوع سجدے میں گئے، پہلا سجدہ ہو گیا اس کا، بیٹھ گیا، اب وہ دوسرے سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ پہلے سجدے سے اٹھ رہے ہیں. یعنی مخالفت. وہ الگ کر رہا ہے، آپ الگ کر رہے ہیں. امام سلام پھیر دیا دونوں طرف، کچھ دیر کے بعد آپ سلام پھیر رہے ہیں. اب محسوس کیا کرتے ہیں؟ میں پورا پڑھ کے سلام پھیر رہا ہوں، یہ دل میں ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس میں اتباع نہیں ہے. تو سجدے میں 4 حالتیں ہیں پوری نماز میں، رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، قاعدے میں، تشہد میں، سلام پھیرنے میں، سارے ارکان میں 4 طریقے میں بتلایا ہوں. پہلا مسابقت، دوسرا موافقت، تیسرا متابعت، ماشاءاللہ، چوتھا مخالفت. اس کو ذہن میں رکھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں، حقیقت ایسی ہے، آپ ایسا نہ کریں. تو 3 طریقے غلط ہیں. امام سے پہلے جانا بھی غلط، امام کے ساتھ جانا بھی غلط، امام کے ہو جانے کے بعد میں کرنا یہ بھی غلط. صحیح کیا ہے؟ اتباع، اس کے عمل کے بعد آپ کا عمل. سمجھ میں آئے؟ اچھا، آپ سجدے میں امام جاتا ہے تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قول، ایک ہے عمل. عمل سجدے میں جانا، بولنا کیا ہے؟ اللہ اکبر بولنا ہے نا. یہ تکبیر انتقال ہے. یہ کب بولنا؟ اللہ اکبر بول کر بعد میں سجدے میں جانا، یا سجدے میں جا کر کے اللہ اکبر بولنا؟ جی، آپ کا قول، آپ کا عمل دونوں برابر. جب سے آپ سجدے میں جانا شروع کیے، اللہ اکبر کا قول شروع ہو گیا. جب پیشانی زمین پہ رکھ دیے، اکبر کی راہ ختم ہو گئی. اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے سجدے میں جائیں. نہ پہلے کہنا ہے، اکثر اماموں کو دیکھا گیا اللہ اکبر بول کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، یا پھر سجدے میں جا کر کے اللہ اکبر بولتے ہیں. یہ دونوں غلط ہیں. عمل اور قول دونوں ایک ساتھ. اچھا، سجدے کی کیفیت کیسے ہونا، سجدہ کرتے وقت کیا پوزیشن ہونا، عربی میں کیفیت کہتے ہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں پوزیشن کیا ہونا، کیسی ہونا. اکثر لوگ جو ہیں ہاتھ، بہت سے لوگ ایسا ہاتھ رکھ کر کے، ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. کتنے لمبے؟ کندھے تک یا کان تک. ایسے سجدہ کریں یا تھوڑا آگے، ہاتھ کھلے ہوں. بہت سے لوگ ہاتھوں کو اپنے بغلوں سے لگا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بہت سے لوگ ایسا رکھتے ہیں، دوسروں کو سجدے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی غلط. کیا صحیح طریقہ ہے؟ آپ بغل سے آپ کا ہاتھ دور رہے اور زمین پر کونی لگی نہ رہے. ہاتھ اور کونی جو ہے زمین پر لگی نہ رہے. آپ سب ذرا سجدہ کر کے بتائیں، آپ ایسا ایسا کریں، آڑا کریں تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ، اور انگلیاں کھلی ہونی چاہیے. یہ دونوں پیر ملے ہونے چاہیے. سجدے میں دونوں پیر ایسے ملے ہوں، اور یہ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں. پیر کی ہوتا ہے تو نہیں ہے، جتنا ہو سکے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے سجدے کی صحیح کیفیت. ہاتھ زمین پہ، ذرا آپ رکھیے، زمین پہ ہاتھ رکھ کے سجدہ کرو. زمین پہ ہاتھ رکھو، پورے کونے زمین پہ. جی، یہ غلط ہے. ہاتھ اندر لو، یہ بھی غلط ہے. یہ طریقہ غلط ہے. ہاں، دونوں پیر اٹھا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. پیر زمین پہ رہیں اور دونوں پیر ملے رہیں. اٹھ جاؤ بیٹا.
تو سجدے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دن میری آنکھ کھلی، دیکھا بستر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو میں ایسے ہی ڈھونڈ رہی تھی تو میرا ہاتھ آپ کے دونوں تلووں پر لگا، یہ دونوں تلوے ملے تھے نہیں ایسے، تو میرا ہاتھ آپ کے تلووں پر لگا، دونوں تلوے جڑے ہیں، تو میں سمجھ گئی کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے آپ جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کے دونوں پیر ملے رہتے تھے۔ یہ کسی انسان کا مشورہ یا میرا خیال ہے ایسا کر لو، نہیں، نماز کی کسی بھی عمل کے لیے نبی کی دلیل چاہیے، یہ دلیل ہے اس کی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ ہو گئی سجدے کی کیفیت اور سجدے کا طریقہ۔ اب آگے کچھ مسائل ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سجدے میں جائیں کیسا؟ اکثر لوگ ذرا بتائیں سجدہ کر کے، پہلے گڑگے ٹیکیے، اٹھیے آپ، پہلے گڑگے رکھو، یہ گڑگے ٹیک دیے، بعد میں سجدے میں جاتے ہیں۔ اچھا جانا کیسا ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ پہلے پھر گڑگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑگے ٹیک کر سجدہ کرنے کو اونٹ کی مثال دی ہے، اس لیے کہ اونٹ جب بیٹھتا ہے نا تو پہلے سامنے کے دونوں گڑگے ٹیک دیتا ہے، بعد میں پیچھے سے بیٹھتا ہے۔ تو ایسا نہیں، ہم جانوروں کی طرح نہیں، انسان کی طرح ہمارے ہاتھ جو ہیں یہ پہلے رکھیں گے اور پھر بعد میں سجدہ کریں گے۔ یہ غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں، 80% لوگ کرتے ہیں، تو اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ پہلے ہاتھ زمین پر، پھر بعد میں پیر۔ اب سجدے میں کتنے اعضاء لگنا؟ کتنے لگنا؟ 7۔ کیا کیا؟ یہ دونوں پیر، 2 گڑگے 4، 2 ہاتھ 6، پیشانی اور ناک 7۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا انف لہ، جس نے سجدے میں ناک نہیں لگایا اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سجدہ اصل ہے نماز میں۔ نماز میں کیا ہے؟ میں پہلے بھی بتایا تھا، مسجد کو کیوں مسجد کہتے ہیں؟ جی نماز کے اندر ایک رکن سجدہ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ، حالانکہ یہاں ہم قیام بھی کرتے ہیں، قرات بھی پڑھتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، لیکن نسبت اس بلڈنگ کی کون سے عمل سے کی گئی؟ سجدے سے، سجدہ کرنے کی جگہ۔ اچھا بندہ نماز میں اللہ سے کب قریب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ قرآن کی آیت ہے وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ ہو گیا؟ تو یہ 7 چیزیں لگنا۔ بعض لوگ پیشانی پہ، آپ آبزرو کر کے دیکھو، یہاں ہوتا ہے گٹھا، تو یہاں جب گٹھا ہونا ہوتا ہے تو سر کہاں لگتا ہے؟ ایسے، تو ناک کہاں رہتی ہے؟ تو ناک کا لگنا ضروری ہے، سمجھ رہے؟ انسان کی ناک جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان پورے کا پورا سلنڈر ہو جائے، اس کی شان جو ناک والی بات ہے نا وہ بھی اس کے سامنے رکھ دی جائے۔ یہ ہے اصل سجدہ۔ اصل سجدہ یہ ہے کہ جس کی ناک نہیں لگتی اس کا سجدہ نہیں، جس کا سجدہ نہیں اس کی نماز نہیں۔ مسئلہ واضح ہے؟ بات ہو گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، یہ کتاب ہے یہاں رکھی ہے، اس میں 4 5 دعائیں ہیں، اس کو یاد کرنا ہے۔ میں ابھی بول دوں، آپ سنیں گے بھول جائیں گے، آپ شوق سے ان دعاؤں کو یاد کریں، بدل بدل کر آپ دعا پڑھیں۔ ظہر میں کوئی دوسری دعا پڑھے تھے، عصر میں کچھ اور پڑھے تھے، مغرب میں کچھ اور۔ اس کی وجہ آپ کا خیال، آپ کی توجہ اس دعا پڑھنے میں رہتی ہے۔ اگر سبحان ربی الاعلی ہے، وہ بٹن دبایا ہوا کمپیوٹر ہے، آپ کچھ بھی سوچتے رہیے، زبان سے سبحان ربی الاعلی چلتا رہتا ہے،
آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک چلتا رہتا ہے، اور اس کا نام نماز نہیں ہے۔ نماز میں آپ کی پوری توجہ ہو، خشوع اور خضوع اسی کو کہتے ہیں۔ تو کئی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں۔ پرسوں میں بتایا تھا رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ، یہ بھی تسبیح ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو مختلف دعائیں ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ اللہم اجرنا من النار یہ پڑھیں 3 مرتبہ۔ تو یہ سب نبی سے ثابت ہیں دعائیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو ہم کو یاد کر لینا چاہیے۔ ہم صرف 2 دعا یاد کیے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، رٹے جاؤ، رٹ گئے، اب کچھ بھی سوچتے رہو، خیال کہیں بھی رہے، منہ سے سبحان ربی العظیم آ جاتا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ آ جاتا ہے۔ تو مختلف دعائیں ہیں، ان کو یاد رکھ لینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد چل رہے ہیں، وقت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، جتنا سنے یہی کافی ہے، اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ ہاں، سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اپنی ضرورت کی دعا کرتے تھے۔ اب ہم کو تو عربی آتی نہیں، ضرورت تو ہے ہماری، تو کیا کریں؟ اپنی زبان میں کریں کیا عربی میں کریں؟ ہماری زبان میں، الحمدللہ۔ جس کو عربی آتی ہے وہ عربی ہی میں کرے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، اور جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ دوسری اپنی زبان میں سجدے کی حالت میں دعا کرے۔ سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں، اس کے بعد دعا کر لیں، لیکن یہ آپ تب کریں گے جب امام کے پیچھے نہ ہوں، اس لیے کہ امام کے پیچھے وہ تو اڑ جائے گا، اگر امام بھی دعا کرنے لگ جائے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے رعایت کرنا ہے امام کو مقتدیوں کی اور مقتدیوں کو امام کی۔ آپ جب تنہا نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دعا کیجیے، جو چیزیں اللہ سے مانگنی ہے اب سجدے میں مانگے، اللہ کے رسول مانگتے تھے، اللہ کے رسول مانگتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سجدے میں لمبی لمبی دعا کرتے تھے، لمبی دعا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ سجدے میں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ 2 رکعت پڑھتے تھے، آدھی رات ہو جاتی تھی، اتنا لمبا رکوع، اتنی لمبی قرات، اتنا لمبا سجدہ، سمجھ رہے؟ وہ نبی کی بات تھی، لیکن کر سکتے ہیں دعا، اور اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت سن رہے ہیں کہ چلے گئے؟ چلے گئے انہیں جی نہیں، کچھ دیر ہوشیار تھے، خیر جگہ دیجیے۔ جی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دعا کے لیے سجدہ کرتے ہیں، نماز ہونے کے بعد میں ہاتھ ایسے رکھ کر کے، ہاتھ ایسا نہیں، ایسے ہاتھ رکھ کر کے دعا کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کر سکتے کہ نہیں؟ کر سکتے نہیں؟ دعا کے لیے سجدہ کرنا، نماز کے سجدے میں دعا کرنا الگ چیز ہے، صرف دعا کے لیے سجدہ کرنا ہو، وہ بھی ہاتھ بجائے ایسے رکھنے کے الٹے ہاتھ رکھ کر کے سجدہ کرنا، دعا کرنا، یہ غلط ہے۔ جی ہاں، اس میں جواز کہیں نہیں ہے، جواز کہیں سے کہیں تک نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دعا کرنا ہے آپ کو تو آپ کیسے کریں گے؟ اچھا، ایک روایت ہم سنتے آئے ہیں کہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھ کر کے دعا کی، سنے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ ہوا یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
میدان میں تشریف لانے کے بعد اپنی امت کی طرف نگاہ دوڑائی. یہ مختصر تھے. کتنے تھے مختصر؟ مطلب 313. یہ کچھ کم و بیش، بہرکیف 300 سے زائد. اور آپ نے دشمنوں کی طرف، کفار و مشرکین کی طرف نظر دوڑائی، ہزاروں کی تعداد، 1000 سے زائد تھے. 1000 سے آپ جو ہیں قبلے کی طرف مڑ گئے. ادھر مڑ گئے قبلے کی طرف. آپ نے مدہ یدئی، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، حتیٰ ینظر، یہاں تک کہ دکھنے لگی آپ کے بغل کی سفیدی. اتنے ہاتھ اٹھائے. تو یہاں اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیے ہیں، سجدے میں سر رکھ کے دعا کیے. یہ غلط، موضوع حدیث. یہ کیا ہے؟ موضوع حدیث ہے. اکثر لوگ بولتے ہیں، مقرر بولتے ہیں اس کو، کہیں اس کا ثبوت نہیں. صحیح یہ ہے، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی، اے اللہ، یہ تیرے بندے جن کو میں تیرے دربار میں پیش کیا ہوں، تیرے دین کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، ان کی نصرت فرما. اب جو بھی آپ نے دعا کی ہو، دعا کی کیفیت جو تھی وہ ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے دعا کی. اس کے بعد جنید کو یا جواد کو فون کر دیجیے. اس کے بعد ہمیں بھی یہ معلوم ہوا کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. البتہ نماز کی حالت میں، وہ فرض نماز ہو یا سنت ہو یا نفل ہو. نماز کتنے قسم کی ہے؟ 2 قسم کی. کیا کیا؟ فرض اور نفل. نفل کسے کہتے ہیں؟ زائد نماز کو. کس سے زائد؟ فرض سے زائد. اللہ نے جو حکم دیا ہے فرض، اس سے زیادہ یا تو ہم پڑھتے ہیں یا اللہ کے رسول پڑھ کے بتائے ہیں، وہ کیا ہے؟ نفل ہے. اور بعض نفل ایسی ہے سنت بھی ہے. نفل کم سنت، نفل بھی سنت بھی. نفل اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے الگ ہے، سنت اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. اور جس نماز کو اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے وہ کیا ہے؟ سنتیں مؤکدہ. بھائی بھول جاتے ہیں یار آپ لوگ، وہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ. کوئی ایک مثال، فجر کی 2 رکعت. فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. فرض نماز پڑھ لیے، بعد میں جا کے پڑھو. پڑھنا ہے. لوگوں کو یہاں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ سنت پہلے پڑھی جاتی ہے. فرض کھڑی ہو گئی نماز، فرض نماز ہو رہی ہے، 1 رکعت ہو بھی جاتی ہے اللہ کے حکم والی نماز، لیکن یہ اپنی مرضی کی نماز جو ہے پیچھے پڑھتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دوسری مسجدوں میں فجر کی نماز ہوتے رہتی ہے، پیچھے سنت پڑھتے رہتے ہیں. ان کو یہ معلوم ہے کہ 1 رکعت ہوئی ہے، پھر بھی پڑھتے ہیں. قاعدہ ملا ہے تو بس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص قد قامت الصلاح کے بعد بھی نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا توڑ دو اس کی نماز، اس کے ہاتھ توڑ دو. اس لیے اللہ کے حکم کے سامنے لا صلاۃ الا بصلاۃ المکتوبہ. حدیث کیا ہے؟ فرض نماز کے سامنے کوئی نماز نہیں. فرض نماز کے سامنے جیسے چاہے بیٹھو آرام سے، کوئی نماز نہیں. تو فجر کی نماز فرض سے پہلے ہی سنت پڑھ لینا ضروری نہیں ہے. وقت ہے پڑھ لیجئے، وقت نہیں ہے فرض پڑھ لیجئے، بعد میں سنت پڑھیے. اصل سنت پڑھنے کا حکم ہے، آگے پیچھے کا حکم نہیں ہے. اس کے بعد اور کیا غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے؟ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عورتیں سجدہ کیسا کرتی ہیں؟ کیسا کرتی ہیں؟ آپ دیکھیں آپ صاحب ذرا بتائیے.
بتائیے بیٹھ کر کے. اچھا تو وہ طریقہ غلط ہے، یعنی زمین پر بچھ جانا، پھر دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک کر کے بالکل زمین سے لگ جانا، جیسے مینڈک بیٹھی رہتی ہے، مینڈک زمین پہ بیٹھتی ہے نا، اس کا کوئی حصہ زمین سے خالی رہتا کیا؟ زمین پر لگی رہتی ہے. اور براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سجدے کو منع فرمایا ہے. سجدہ عورت بھی ویسے ہی کرے گی جیسے مرد کرتے ہیں، جیسے مرد کرتے ہیں. دو نمازیں نازل نہیں ہوئی، عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز نہیں ہے، نماز ایک ہی ملی ہے. اب وہ بتانے کا حکم نبی کو بتایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے وہی صحیح نماز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ آیا فقہ سے. کہاں سے آیا؟ فقہ سے. عالموں نے، اماموں نے تھوڑی سی تبدیلی کر کے ایسا کر لو. ہم ہوتے کون؟ دین اللہ کا. دین بتانے کے لیے آدمی کو کس نے چنا؟ کون تھے وہ آدمی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا من المؤمنین، مومنوں میں سے. جی ہاں. تو یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے. دلیل کیا ہے؟ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث. اچھا ایک حدیث اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بڑا حیا والا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے. جب بندہ اس سے مانگتا ہے ہاتھ اٹھا کر، اور وہ یستحیی برد سفرہ، اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں شرم محسوس کرتا، اللہ اکبر، حیا محسوس کرتا ہے. میرے بندے کے ہاتھ اٹھے، میرے سامنے مانگے اور میں اس کو خالی لوٹا دوں. تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کا طریقہ ہاتھ اٹھا کر کرنے کا ہے، سجدے میں سر رکھ کے دعا کرنے کا نہیں ہے. نماز کے سجدے میں دعا کرنے کا حکم ہے. آپ کا عمل بھی ہے، ہمارے لیے سنت ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کر نہیں رہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ الگ سے سجدہ کر کے دعا کرتے ہیں. اور ایک غلطی اور کرتے ہیں، سجدے میں دعا کر لیے 5-10 منٹ، اٹھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، اس میں کیا کرتے ہیں؟ سلام بھی پھیرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. دعا کے لیے سجدہ کرنا، میں ہی بولوں، غلط ہے، اور سجدہ کر کے سلام پھیرنا دوسری غلطی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھائے دونوں، ٹھیک. تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ کون؟ جی دعا کے تعلق سے کہا. ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ نبی کی خدمت کرتے تھے، نبی کی وضو کو پانی بھی دیتے تھے. آپ کے لیے وضو کو پانی ڈالتے بھی تھے، آپ وضو کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے موڑ میں تھے، پوچھا ربیعہ جو چاہیے مانگو، جو چاہیے مانگو. تو ربیعہ بن کعب نے کہا یا رسول اللہ، جو خدمت میں یہاں کر رہا ہوں، قیامت کے دن عرش پر بھی آپ کے ساتھ خدمت کا موقع مل جائے، وہاں بھی میں آپ کی خدمت کروں، بس یہی چاہتا ہوں. اب وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ بھی کوئی تمنا ہے؟ کہا نہیں، بس یہ ایک تمنا ہے، جیسے یہاں خادم ہوں وہاں بھی خادم رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، زیادہ نماز پڑھ کے میری مدد کرو. میں تو دعا کروں گا، اللہ سے سینکشن کراؤں گا، اس کے لیے تمہاری بھی مدد کی ضرورت ہے. کیا ہے مدد؟ وہ تم دعا کرو، تم نماز پڑھ کے اب میں تمہارے لیے دعا کروں. تو معلوم یہ ہوا
کہ نبی بھی اللہ سے مانگتے ہیں، امتی کو بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ نبی اسی وقت کچھ کر سکیں گے جب بندہ اس قابل ہو کہ اس کے لیے کہنے کے لیے منہ ہو۔ بندہ اگر نالائق ہے تو نبی کیا شفاعت کریں گے اس کے لیے؟ سمجھ آئے گی بات؟ بعض مرتبہ ہم واحد ضمیر رہتی ہے، سنگولر ہوتا، ہم اس کو پلورل کر سکتے ہیں کیا نہیں؟ جیسے رب اغفر لی، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما، یہ سنگولر ہے۔ ربنا اغفر لنا، یہ ہو گیا پلورل۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم سب کو معاف فرما۔ تو یہ ربی کو ربنا کر سکتے ہیں کیا نہیں؟ کر سکتے ہیں، الحمدللہ صحیح جواب۔ کر سکتے ہیں اس لیے کہ دعا ہے اور سب کو ساتھ لے کے دعا کرنا ہے۔ اسی طرح قنوت پڑھتے ہیں ہم، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت، اور جب ہم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اللہم اہدنا، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے، فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا، تو یہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، سب کے لیے۔ تو یہ واحد کو سنگولر، سنگولر کو واحد، اتنا ہم بدلا سکتے ہیں، اتنا بدلانے کی گنجائش ہے۔ اچھا، ایک اور سجدے سے، سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت قرآن پڑھتے ہیں تو سجدے کی آیت آئی، تو یہ سجدہ کیا ہے؟ فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب، کیا ہے یہ؟ فرض، یہ سجدہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھی، سجدے کی آیت آئی، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی جمعہ کی، سجدے کی آیت پڑھی، سجدہ نہیں کیا۔ دوسری جمعہ کو بھی وہی آیت پڑھی سجدے کی اور سجدہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا خلیفۃ المومنین، آپ پچھلے جمعہ سجدہ نہیں کیے، اس جمعہ آپ سجدہ کیے، حالانکہ دونوں موقع پر ایک ہی نماز، ایک ہی آیت پڑھی تھی آپ نے۔ کہا کہ دونوں جائز ہے، یہ بتانے کے لیے میں نے ایسے کیا۔ اللہ اکبر۔ سجدہ ہم فجر، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سجدے کی تلاوت کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنا بھی ٹھیک ہے، نہ بھی کرے کوئی حرج نہیں۔ یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی امام فجر میں سجدے کی آیت پڑھا اور سجدہ نہیں کیا، لوگ اسے پتھر نہ ماریں، پھر پریشان نہ ہو جائیں۔ مسئلہ معلوم ہے، کر سکتے ہیں، کیونکہ سجدہ کس پوزیشن میں ہے؟ مستحب میں ہے۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا، وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر کسی نے کوئی دوسری سورت نہیں ملایا، رکوع کر دیا، نماز ہوئی کہ نہیں؟ سجدہ سہو کرنا کیا؟ کیوں؟ مستحب چھوٹا ہے۔ سجدہ سہو کب کرنا؟ واجب کے چھوٹنے پر، اور دہرانا کب؟ رکن کے چھوٹنے پر۔ اتنی معلومات ہم کو نماز پڑھنے کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے۔ رکن چھوٹ جائے، جیسے کسی نے رکوع نہیں کیا، سورہ ختم کیا، سورہ فاتحہ، سیدھا سجدے میں چلا گیا، تو کیا کرنا ہے اس کو؟ یہ رکعت گئی اس کی، یہاں سے کنٹینیو۔ اب وہ سجدہ کر کے اٹھ کے کھڑا ہوگا نا، اب جو پڑھے گا وہ پہلی رکعت، جس رکعت میں رکوع نہیں کیا تھا ہو گئی۔ سمجھ میں؟ تو یہ ہے۔ اب سجدے تلاوت میں کتنے سجدے کرنا؟ ایک یا دو؟ ایک سجدہ۔ اچھا،
اس کے لیے اللہ اکبر بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے؟ نہیں بولنا ہے، بولنا ہے؟ الحمدللہ صحیح جواب ہے، اللہ اکبر بولنا ہے سجدے میں جاتے ہوئے، اللہ اکبر، سجدے تلاوت کے لیے بھی اللہ اکبر بولنا ہے۔ اچھا، وہ اوقات جس میں نماز نہیں پڑھنا کون سے ہیں وہ؟ پہلے سورج ڈوبتے کے نکلتے ہیں؟ بولو نا پھر۔ سورج نکلتے وقت اور سورج اور زوال کے وقت، ٹھیک جب سر پہ سورج آ جائے، جب ہمارا سایہ نہ رہے، اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنا۔ سجدے تلاوت کرنا کہ نہیں؟ وہ ٹائم پہ کر سکتے ہیں، سجدے تلاوت کر سکتے ہیں۔ اچھا، حائضہ عورت جسے نماز معاف ہے، وہ قرآن کی تلاوت اپنے فون میں دیکھ کر کے پڑھ رہی تھی، سجدے کی آیت آئی، سجدہ کرنا کہ نہیں؟ جب قرآن پڑھ رہی تو سجدہ کیوں نہیں کرے گی؟ قرآن کو چھونا منع ہے، ولا یمسہ، دلیل کیا ہے؟ ولا یمسہ الا المطہرون، صرف پاک لوگ اس کو ہاتھ لگائیں گے، جو ناپاک ہیں وہ نہیں لگائیں گے، یہ دلیل ہے۔ تو قرآن کو چھونا منع ہے، حائضہ عورت کا قرآن کو پڑھنا منع نہیں، اور پڑھتے وقت سجدہ آ جائے سجدہ کر سکتی، سمجھ میں؟ سجدے میں ایک اور چیز ہے، ایک سجدہ آپ نے کر لیا، اٹھ کر کے بیٹھنا، یا ایک سجدہ ہونے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرنا؟ بیٹھنا، کتنا بیٹھنا؟ سیدھا ہو جائے، اور دعا پڑھنا ہے۔ دعا یاد ہے؟ الحمدللہ، دعا یاد کر لیجئے، یاد ہے تو فبیہا، اچھی بات ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بیٹھنے کو دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت، جلسہ استراحت یعنی راحت لینا۔ لوگ یہ سمجھنا کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گیا ہے، ایسا نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے کہ نبی شاید دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، یعنی آپ بیٹھے ہوتے تھے اطمینان سے، بعد میں سجدہ کرتے تھے، سمجھ رہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت، یہ اس کا نام ہے، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہم سائیکل چلاتے ہیں، وہ سامنے پکڑتی نا جی دو ہاتھوں سے، یہ نہیں، ہینڈل اس کا نام ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ وہ پاؤں مارتی نا، یہ نہیں، پیڈل اس کا نام ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے سائیکل چلانے والے، ہے نا؟ تو ہمارے اعمال میں سے کس عمل کا کیا نام ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا ہے، اس کے بعد قیام کے لیے اٹھنا ہے، بیٹھ کر کے، اس کو بھی جلسہ استراحت کہتے ہیں، اس کو بھی جلسہ استراحت، اس کا کوئی الگ نام نہیں ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ بیٹھے، قاعدہ اولیٰ تحیات پڑھے، آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے، رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے۔ اس کے بعد چوتھی رکعت کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے تو رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے، جی ہاں۔ پوری نماز میں 2 رکعت میں آپ کو کرنا ہے، ایک تکبیر تحریمہ، دوسرا التحیات سے اٹھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں 2 رکعت کے بعد، تب تیسری میں نہیں، چوتھی میں جب جاتے ہیں رکوع میں رفع دین، رکوع سے اٹھتے ہیں رفع دین۔ اچھا، یہ رکوع سے اٹھ کر کے رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ وہاں تو سمع اللہ لمن حمیدہ بول کے اٹھتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جی، سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے نا، اس کا رفع دین ہے،
اس کے لیے ہے، اور سنت تو پوری نماز سنت ہے، رفع دین صرف سنت نہیں ہے، پوری نماز ہی نبی کے طریقے پر ہے۔ اللہ نے تو ہم کو کچھ نہیں بتایا، اقیم الصلاۃ بول دیا بس، اب وہ کیسے اقیم الصلاۃ نبی نے ہم کو بتایا۔ جی ہاں، تو یہ سجدے کی کچھ باتیں تھیں، ابھی سجدہ سہو باقی ہے، انشاءاللہ وقت ختم ہوا ہے، سجدہ سہو زندگی باقی رہی تو آئندہ نشست میں کریں گے، رمضان میں تو شاید یہ نشست نہیں ہوگی نا، ہو بھی نہیں سکتی، وقت کہاں رہتا ہے۔ البتہ فجر کے بعد درس ہوتا ہے کیا؟ تو اس میں اس کو رکھ لیں گے۔ عشاء کے بعد تو قرآن کی وہ آیتیں ہے نا، تو انشاءاللہ جیسی سہولت ہوگی کر لیں گے۔ تو سجدہ سہو کو بعد میں رکھیں گے، سجدہ نماز کا آج ہو گیا۔ اچھا، اس تعلق سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھئے بھائی، سجدے ہی کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو کر لیں۔